إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان، سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور رمضان کے مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور وہ رحمتوں والا، برکتوں والا، وسعتوں والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے. لہذا ہر بندے مومن کے دل میں اس بات کا احساس اور اس بات کی فکر پیدا ہو کہ رمضان کا مہینہ جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، وہ آنے والا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر اور جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ماہ رمضان اور ماہ صیام آنے والا ہے. اس مہینے کی کچھ اور ہی خصوصیت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا، لیکن رمضان کا نام قرآن میں موجود ہے اور فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رمضان کا نام قرآن میں، اور یہ رمضان، اس کے معنی کیا ہے؟ رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا، جلا کر خاکستر کر دینے والا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ آ کر بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بندوں کے خطاؤں کو اور ان کی لغزشوں کو ختم کر دیتا ہے رمضان کا مہینہ. اس واسطے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہوتا، اس کی فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اے اللہ، آپ رمضان عطا کریں گے، ہم رمضان کو ایسے گزاریں گے جیسے کہ گزارنے کا حق ہے.
بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، آدمی کرتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ایک شعور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جس عمل کو کرتا ہے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تو رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے کہ گزارنے کا حق ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کے 11 مہینے صحیح گزر گئے۔ رمضان میں ایک تاثیر ہے، رمضان المبارک میں ایک اثر ہے، رمضان میں ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا۔ اچھا گزرنے سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا پہننا نہیں، اچھا گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی معصیت کے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے ہوئے، بغیر جھوٹ بولے ہوئے، بغیر بدنظری کیے ہوئے، اس طرح اگر کسی کا رمضان گزر گیا تو سمجھیے سال کے 11 مہینے اس کے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزریں گے۔ یہ بات پکی ہے۔ فون میں چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، آپ چارج کرتے ہیں فون کو، اس کے بعد وہ 12 گھنٹے چلتا ہے، 24 گھنٹے چلتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے فون میں چارجنگ کر دی۔ تو رمضان کا مہینہ ایمان کے چارج ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تقوی کے پروان چڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ تمام صفات اگر رمضان میں پیدا ہو گئی تو پورے 11 مہینے آدمی ان صفات کے ساتھ زندگی گزار سکتا، پورے 11 مہینے تک چارجنگ رہتی اس کی۔ لیکن اس کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے رمضان ویسے گزرے جیسے گزرنے کا حق ہے۔ اب کیسے گزرنے کا حق ہے؟ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام۔ کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہی ہے اور آج بھی اس کا اعادہ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام ہو۔ اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، فرض کا شعور ہونا۔ ایک صاحب ملے، وہ سنا رہے تھے، مول صاحب میں کئی سالوں سے روزہ نہیں رہ رہا ہوں۔ میں بتایا بھائی کیوں نہیں رہ رہے؟ نہیں میرے کو کام کرنا رہتا اور دھوپ میں کام کرنا رہتا۔ میں بتایا کہ روزہ تو فرض ہے، چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اس طرح کی گرمی میں نہیں، یہ دھوپ میں نہیں، بلکہ عرب کی جو دھوپ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت کی دھوپ ہوتی ہے۔ وہاں کا گرما کوئی معمولی گرما نہیں ہوتا اور وہاں کی دھوپ کوئی معمولی دھوپ نہیں ہوتی۔ جو سعودیہ میں رہ کر آئے، عرب کنٹری میں رہ کر آئے، انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح احساس ہے وہاں کی دھوپ، وہاں کا گرما اور وہاں جھلسا دینے والی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر حضرات صحابہ رہتے تھے اور اس کے بعد جتنے مسلمان آئے تمام کے تمام نے اہتمام کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تجارت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا گیا ہو، بزنس کی وجہ سے کسی نے روزہ چھوڑ دیا۔ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ بزنس بھی کرتے تھے، گھر کا اور باہر کا کام بھی کرتے تھے، اس کے باوجود روزہ رکھتے تھے۔ فرض ہے روزہ۔ اس واسطے یہ ذہن ابھی سے بننا چاہیے، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں میں کروں گا، روزہ ضرور رکھوں گا۔ اگر میں نے روزہ چھوڑ دیا تو سمجھیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسران ہے، اور اس ایک روزے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس واسطے سب سے بڑی اہمیت روزے کی ہونی چاہیے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ہرگز ہرگز نہ چھوڑے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ کوئی بیمار ہے اور کوئی مسافر ہے
اور اسی طرح کوئی خواتین ہیں جن کے لیے کوئی اور امراض ہے، ان کے لیے مجبوری ہے، ورنہ تو ہر ایک کو روزہ رہنا ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، روزہ رکھنا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے روزہ رکھنا ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزے کے ساتھ تقوی والی، خوف خدا والی صفت زندگی کے اندر پیدا ہونا، تو روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور 5 وقتہ نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اس واسطے کہ آپ نے سنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کریں گے، چاہے وہ نماز پڑھے ہیں وہ آپ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، یا اسی طریقے سے روزے کی ادائیگی ہو، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس واسطے فرائض کا خاص اہتمام، اور اسی طریقے سے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس واسطے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ آپ نفل ادا کریں، ثواب فرض کے برابر مل گیا۔ اس واسطے نماز تہجد کا اہتمام، نماز اشراق کا اہتمام، نماز چاشت کا اہتمام، اور ہر فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اور فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام، اور اسی طریقے سے نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین ہے اس کا اہتمام، اور پھر 20 رکعت پڑھنے کا خاص اہتمام۔ 20 رکعت تراویح دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے اور چلتے رہے گی، تو 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عبادت کی کثرت کی ترغیب دی ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کیا جائے، عبادت کا خوب اہتمام ہو۔ تو یہ اسی وقت ہوگا ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، نوافل کی ادائیگی کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے، لوگ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ مسجد میں تراویح ہوتی ہے، مسجد خالی ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، یوں سمجھتے فرض ہم نے ادا کر لیا، اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، 20 رکعت تراویح اہتمام سے ہم کو پڑھنا ہے، چاند دیکھنے سے لے کر پڑھنا ہے، اور چاند دیکھنے پر اس کا اختتام ہے۔ اس واسطے نماز تراویح کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ مرد حضرات مساجد کے اندر نماز تراویح 20 رکعت پڑھیں، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن کو غور سے سننا، اور صرف سننا نہیں بلکہ تراویح کے درمیان میں یا اس کے اختتام پر اگر ترجمہ سنایا جاتا ہو، تفسیر سنائی جاتی ہو، تو اس کو بھی غور سے سننا۔ اگر آپ 20 رکعت تراویح پورا مہینہ بھر پڑھیں گے اور تفسیر کو سنیں گے تو مکمل ایک قرآن بھی ہوگا مع ترجمہ اور تفسیر کے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر 1.25 پارہ اہتمام کے ساتھ مع تفسیر کے ہونے والا ہے، اور ہر سال ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ تفسیر کے ساتھ سنیے، قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ 4 رکعت ہو گئے، قرآن جو پڑھا گیا، یا 20 رکعت ہو گئے، قرآن جو تراویح میں پڑھا گیا، اب اس کے اندر کیا مضمون بیان ہوا ہے، اس کے اندر کیا ٹاپک آئی ہے۔ تراویح پڑھتے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے، ارے بھائی وہ کیا پڑھ لے رہے، نہیں۔ رمضان کے مہینہ قرآن کو پڑھنے کا مہینہ بھی ہے، قرآن کو سننے کا مہینہ بھی ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ بھی ہے۔ یہاں اگر ذوق پیدا ہوگا اور چسکا پیدا ہوگا، سال کے 11 مہینے ایک ترجمہ اور ایک تشریح کا ذوق آپ کے دل میں رہے گا۔ اس واسطے میں گزارش کرتا ہوں،
ایسے مساجد میں تراویح کا اہتمام کیجئے جہاں پر خلاصہ بھی سنایا جاتا ہو، جہاں ترجمہ اور تشریح بھی سنائی جاتی ہو، وہاں پر نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ پورے قرآن کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے نہیں کہ تمہارا بیان اس کے اندر ہے، تمہاری زندگی کا بیان قرآن میں ہے، تمہاری معاشرت کا بیان قرآن میں ہے، زندگی گزارنے کا بیان قرآن میں ہے، تم قرآن کو سنتے ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس واسطے آج امت کی بہت زیادہ دوری ہے قرآن سے قریب ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز تراویح کے اندر جہاں خلاصہ سنایا جا رہا ہو وہاں پر آپ نماز تراویح اہتمام سے اور پھر اس خلاصے کو بھی اہتمام سے سنیے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اس واسطے ہم تراویح پڑھیں، تکلیف ہو تو صبر کرے، روزہ رکھیں گے اس میں کوئی مشقت ہو تو صبر کرے، روزہ رکھ کر کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، جاب پہ جانا ہے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کے اوپر صبر کرے اور سمجھ لے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس واسطے غصے پر کنٹرول، برا بھلا بولنے پر کنٹرول، دوسروں کے اوپر غصہ اتارنے پر کنٹرول، اس کا بھی اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو مہینہ ہے خاص طور پہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، رب سے التجا کرنا، رب کے سامنے گڑ گڑانا، رب کے سامنے جو بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اسے معلوم ہے اسے دینے والی ذات میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے یہ بیمار ہے، اسے صحت دینے والی ذات صرف میں ہوں، اسے معلوم ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں، روزی دینے والا میں ہوں، اس کی مشکل دور کرنے والا میں ہوں۔ اسے اس یقین کے ساتھ یہ مانگ رہا ہے، اس کی مانگ کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اس واسطے نماز تہجد میں دعا کا اہتمام، ہر نفل کے بعد دعا کا اہتمام، ہر فرض کے بعد دعا کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کا اہتمام۔ دعا کرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، وہ مانگنے کا مہینہ ہے، دعا کرتے رہنے کا مہینہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کی کثرت کرنا چاہیے، جو رمضان المبارک کا خصوصی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، کہ اس کے اندر اللہ کی بڑائی بھی آ گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، بہت گناہ مجھ سے ہو گئے، دن کے اجالے میں گناہ ہو گئے، رات کی تاریکی میں گناہ ہو گئے، مجمع میں گناہ ہو گئے، تنہائیوں میں گناہ ہو گئے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن فضل فرماتے ہوئے جنت عطا فرما دیجئے۔ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لیجئے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، خطرناک آگ ہے، اس کی ہولناکی بہت بڑی ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ اس ذکر کا بھی خاص اہتمام ماہ رمضان کے اندر ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے، اس پر ہم سب کو مل کر عمل کرنا ہے اور رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے کہ رمضان کو گزارنے کا حق ہے۔ اس کے لیے فرائض کا ہم اہتمام کریں گے اور اسی طریقے سے نماز تراویح کو اہتمام سے پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کو سنیں گے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی ہم کوشش اور تدبر کریں گے۔ یہ رمضان کا حق ہے اور اس کے اندر کثرت سے ذکر کریں گے اور تلاوت کا اہتمام کریں گے
اور توبہ کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ ادھر چاند نظر آئے، ہم ان عزائم کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ اور ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ رمضان میں قدم رکھیں گے تو سمجھیے یہ رمضان نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے والا رمضان ہوگا، ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرنے والا رمضان ہوگا اگر ان جذبات اور ان احساسات اور ان خیالات کے ساتھ ہم رمضان کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کا استقبال کریں گے تو یہ رمضان ہماری زندگی کو بدل کر اللہ سے ہمیں قریب کر دے گا، ہمارے تمام گناہوں کو خاکستر کر دے گا اور ہماری معافی اللہ کی بارگاہ میں کروا دے گا، اور پھر رب بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور پھر ہم اللہ کی خوشنودی والے اعمال رمضان میں اور غیر رمضان میں کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان تمام باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to